بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص رابع، اور آج کے سبق کا عنوان ہے یونس بین قومہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ یونس بین قومہ، یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان۔ وہذہ قصۃ یونس، اور یہ قصۃ یونس، یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ، قصہ مضاف، یونس مضاف الیہ، اور یہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بعثہ، جن کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الی اہل قریۃ نینوا، نینوا گاؤں والوں کی طرف۔ گاؤں کا نام ہے نینوا، تو نینوا گاؤں والوں کی طرف اللہ نے جن کو بھیجا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، جن کو بعثہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے یونس علیہ السلام کی طرف۔ بعث کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ، بعث یبعث بعثاً کے معنی ہوتا ہے بھیجنا، بعث کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہو مفعول۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا گاؤں والوں کی طرف بھیجا۔ فدعاہم، تو انہوں نے ان لوگوں کو بلایا، الی اللہ، اللہ کی طرف، الی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ فابوا علیہ، تو ان لوگوں نے ان پر انکار کیا، یعنی ان کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی۔ وَتَمَادَوْا فِي كُفْرِهِمْ، اور وہ اپنے کفر میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تمادا یتمادا، تمادین کے معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ وَتَمَادَوْا، اور وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، فی کفرہم، اپنے کفر میں۔ فخرج، تو وہ نکلے کون؟ یونس علیہ السلام۔ خرج کا فاعل ہے یونس علیہ السلام۔ فخرج، تو وہ نکلے، من بین اظہرہم، ان کے درمیان سے، مغاضباً لہم، ان لوگوں پر غصہ کرتے ہوئے، یعنی جب ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ ان کے درمیان سے غصہ کرتے ہوئے نکل گئے۔ ووعدہم، اور ان لوگوں سے وعدہ کیا۔ وعد یعید وعدن، باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا وعدہ کرنا، جس چیز کا وعدہ کریں گے اس پر با لگائیں گے۔ ووعدہم، اور انہوں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا، بالعذاب، عذاب کا، بعد ثلاث، 3 دن بعد، یعنی یونس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فلما تحققوا منہ ذلک، تحقق یتحقق، تحققاً کے معنی ہوتا ہے یقین ہو جانا۔ تو جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا ان کے اس بات کا، یعنی یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ تم پر 3 دن بعد عذاب آئے گا، تو ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی میں عذاب آئے گا، کیونکہ ایک نبی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ وعلموا، اور وہ جانتے تھے، ان النبی، کہ نبی، لا یکذب، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ خرجوا، وہ لوگ نکلے، یعنی جب ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا اور وہ جانتے تھے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ نکلے، الی الصحراء، صحرا کی طرف، باطفالہم، اپنے بچوں کو لے کر، وانعامہم، اور اپنے جانوروں کو لے کر، ومواشیہم، اور اپنے چوپائے کو لے کر، وفرقوا، اور ان لوگوں نے تفریق کر دی، بین الامہات واولادہا، اولاد اور ماؤں کے درمیان، یعنی ماؤں کو الگ کر دیا اور بچوں کو الگ کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کو ان کے اس بات کا یقین ہو گیا اور جب وہ جان گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ اپنے صحرا کی طرف نکلے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر، اپنے چوپائے کو لے کر، اور ان لوگوں نے تفریق کر دی، الگ الگ کر دیا۔ کس کے درمیان تفریق کر دی؟ بین الامہات و اولادہا، ماؤں کے درمیان اور ان کی اولادوں کے درمیان۔ ثم تضرعوا الی اللہ عز وجل، تضرع یتضرع تضرعا الی اللہ، جب الی اللہ صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے گر گرا کر دعا کرنا، اللہ سے رو رو کر کے دعا کرنا۔ ثم تضرعوا الی اللہ، پھر ان لوگوں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی، وجاروا الیہ، اور اللہ کی جانب گر گرایا۔ جار یجأر جارن، الی اللہ جب آ جائے صلہ تو اس وقت معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف گر گرانا، یعنی اللہ سے گر گرا کر کے کچھ مانگنا۔ وجاروا الیہ، اور ان لوگوں نے ان کی طرف گر گرایا، یعنی اللہ کی طرف گر گرایا۔ ورغت الابل وفصلانها وخارت البقر واولادها وثغت الغنم وسخالها۔ رغا یرغو، رغون کے معنی ہوتا ہے اونٹ کا آواز نکالنا،
ورغت الابل و فسلان ہوا، فسلان کے معنی ہے بچے، اونٹ کا بچہ۔ ورغت الابل و فسلان ہوا، اونٹ اور اس کے بچوں نے آواز نکالی۔ وخارت البقر و اولادھا، گائے اور اس کے بچوں نے آواز نکالی۔ خار یخور خورن کے معنی ہوتا ہے گائے کا آواز نکالنا، یعنی گائے جو آواز نکالتی ہے اس کو خور کہتے ہیں۔ تو گائے اور اس کے بچوں نے آواز نکالی۔ وثغت الغنم وسخالھا، بکریاں اور اس کے بچوں نے آواز نکالی۔ سخال کے معنی ہے بکریوں کا بچہ، سب کے معنی آواز نکالنا۔ یہ جو رغا یرغو ہے، خار یخورو ہے، سغت یسغتو ہے، سب کے معنی آواز نکالنا، لیکن اونٹ کے لیے آتا ہے رغا، اور بقر کے لیے خارا آتا ہے، اور غنم کے لیے سغت کا لفظ آتا ہے، لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے، آواز نکالنا۔ فرفع اللہ عنہم العذاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، فلولا كانت قرية، تو کوئی گاؤں یا کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی، آمنت جو ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ پہنچاتا۔ نفع کا فاعل ایمان ہوا، اس کا ایمان لانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جس کا جو ایمان لے آتی اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ پہنچاتا، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ لما آمنو، جب ان لوگوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم عذاب الخزی، کشفنا ہم نے دور کر دیا عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی والے عذاب کو، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے انہیں مہلت دی، الی حین ایک مدت تک، یعنی ایک مدت تک ہم نے انہیں مہلت دی۔